الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين علينا منابر الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على نبي آخر الزمان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد فإعلاء كلمة الحق إن سلطان الغائب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه كالذي ما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. رب الإكرام حاضرین الکرام، سفر المظفر کا مہینہ رواں ہے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ مہینہ بھی باقی مہینوں کی طرح اپنی انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ عام عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ خدا نخواستہ منحوس مہینہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی شادی نہیں کرنی چاہیے، کوئی کسی کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ مختلف قسم کے توہمات عام عوام میں پھیلے ہوئے ہیں، حالانکہ شرعی اعتبار سے، شریعت محمدی کے اعتبار سے ایسا کوئی جرم نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مہینہ بھی دیگر مہینوں کی طرح اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے، اور تاریخی اعتبار سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح کیا تھا تو یہ مہینہ سفر کا تھا۔ اسی مہینے میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بنی تھی، تو یہ ان کے لیے ام المؤمنین بننا اور سرکار دو عالم کے نکاح میں آنا جو کہ معمولی واقعہ نہیں، یہ بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ تو وہ خوش بختی
اسی ماہ سفر میں نصیب ہوئی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اسی طرح کے کئی واقعات رہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ خیبر کی فتح بھی مسلمانوں کو نصیب ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ غالب کا لقب ملا تھا۔ وہ فتح اور وہ کامیابی بھی اسی ماہ سفر میں ہوئی، اور اسی ماہ سفر میں ایک اور اہم واقعہ پیش آیا جس کی طرف میں آج اشارہ دے رہا ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں موجودگی اور اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بڑا تیزی سے جاری تھا، اور ایک یہود کے باعث آباد تھے۔ یہودیوں کے قبائل میں مختلف قسم کے لوگ موجود تھے جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی رکھتے تھے، بعض کھول کر دشمنی کرتے تھے اور بعض چھپ چھپ کے دشمنی کرتے تھے، اور بعض کے نزدیک خاموشی اختیار کرنا تھا۔ ان قبائل میں ایک قبیلہ عامر بن طفیل کا بھی تھا۔ عامر بن طفیل کے قبیلے میں ایک آدمی عامر بن مالک تھا جو عامر بن طفیل کا بھتیجا تھا۔ در حقیقت مسلمانوں کے ساتھ ان کی چھپی دشمنی تھی، وہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح تکلیف پہنچانے کی چکر میں رہتے تھے۔ ان کی جو آبادی تھی وہ مدینہ منورہ سے تھوڑے سے فاصلے پر بیر معونہ کے مقام پر تھی۔ بیر معونہ بہت ہی مشہور جگہ کا نام ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اور بیر معونہ کے نام سے آج بھی پہچانی جاتی ہے۔ وہاں سے عامر بن مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ ہمارے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کی جائے، ہمارے قبیلے کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے، تو میرا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، ہم اسلام لائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ سرکار کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ آپ اپنے جانشینوں میں سے، اپنے تابعداروں میں سے ایک ٹیم کو، ایک قافلے کو میرے ساتھ روانہ کیجیے، میں جا کر ان کو اپنے قبیلے والوں سے ملواؤں گا، اپنے سردار سے ملواؤں گا، اور اس طرح ہمارا جو قبیلہ ہے وہ اسلام لائے گا، مسلمان ہو جائے گا، اسلام کی طاقت بڑھ جائے گی، اسلام کی اشاعت میں فائدہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی ترویج کے لیے، دین کی تبلیغ کے معاملے میں بڑے حریص تھے اور چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو کر اللہ کے رسول کی تابعداری میں آ کر جنت کے وارث بن جائیں اور اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عامر بن مالک کی فرمائش پر، عامر بن مالک کی خواہش پر آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے، اپنے عزیزوں میں سے، اپنے تابعداروں جانشینوں میں سے 70 افراد کا قافلہ تیار کیا، اور 70 کے 70 حفاظ تھے، 70 کے 70 قرآن مجید کے حافظ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ کو اس عامر بن مالک کے سپرد کیا اور فرمایا کہ یہ میرا قافلہ چنا ہوا قافلہ ہے، اس قافلے کو لے جاؤ اور جا کر اپنے علاقے میں، اپنے بستی میں تبلیغ کرواؤ،
لوگوں کو قرآن سنواؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوگی اور یقیناً وہ لوگ اللہ کا قرآن سن کر تبلیغ کی برکت سے اور اسلام کی برکت سے مسلمان ہو جائیں گے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے تابعداری میں آ جائیں گے۔ عامر بن مالک در حقیقت یہودی تھا اور عامر بن طفیل جو قبیلے کا سردار تھا اس کا یہ بھتیجا تھا جو مسلمانوں کے قافلے کو لے کر اس مقام تک پہنچا۔ جب قافلے کے لوگ بئر معونہ کے قریب پہنچے تو بئر معونہ کے قریب پہنچ کر قافلے کے افراد میں سے 3 افراد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 3 جا کر پہلے عامر بن طفیل سے ملیں گے، ان کو جا کر اللہ کے رسول کا پیغام دیں گے۔ اللہ کے رسول نے عامر بن طفیل کے لیے چھوٹا سا خط، چھوٹی سی چٹھی بھی بنا کر دی تھی کہ جا کر یہ عامر بن طفیل کو دینا، سردار کو دینا اور اسے کہنا کہ اسلام کی طرف آ جائے، مسلمان ہو جائے۔ ان 3 صحابہ کرام نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم 3 جائیں گے، باقی لوگ ایک جگہ پڑاؤ رکھیں، ایک سائڈ پہ رہیں۔ اگر ان 3 لوگوں کی بات کو انہوں نے سن لیا، بات کو تسلیم کر لیا تو ہم باقی لوگ بھی ان کے قریب جائیں گے، ان کو اپنا موقف پیش کریں گے۔ اگر ان 3 لوگوں کی باتوں کو انہوں نے نہ سنا تو ہم 3 کا تو نقصان ہوگا، باقی تو بچ جائیں گے۔ حضرت نبی کریم کے یہ جانثار یہ 3 صحابہ کرام روانہ ہوئے۔ جب قبیلے کے قریب پہنچے تو وہاں جا کر ان 3 میں سے ایک صحابی نے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، میں اکیلا جاؤں گا اور عامر بن طفیل سے بات کروں گا۔ عامر بن ان کا نام عمر تھا، وہ وہاں جا کر تبلیغ کے لیے جب عامر بن طفیل کے سامنے پیش ہوئے تو عامر بن طفیل نے بڑی بے دردی کے ساتھ اس قاسم کو نیزہ مارا، قاسم جو شہید ہو گیا۔ آقا عالم کا جو خط تھا اس خط کو اس نے پھاڑ دیا اور جو اسلام کی تبلیغ کا جو مشن تھا وہ سارا کا سارا دھرا کا دھرا رہ گیا۔ عامر بن طفیل نے اپنے علاقے کے لوگوں کو، کفار کو، مشرکین کو، یہود کو اکٹھا کیا اور عامر بن مالک جو یہ ساری سازش بنا کر سرغنہ بن کر گیا تھا اسے بلایا اور کہا جا کر یہ سارے کے سارے جو مسلمان آئے ہوئے ہیں، حجاج کرام آئے ہوئے ہیں، ان کا محاصرہ کر لیا جائے، ان کا ایک گرد بیٹھ کر ان کو چاروں طرف سے گھیر کر ان کو شہید کر دیا جائے، ان کو واپس نہ جانے دیا جائے۔ اور یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کہ وہ سارے کے سارے لوگ ان صحابہ کرام کے ارد گرد جمع ہو گئے اور وہ صحابہ کرام کے ساتھ ان سب نے جا کر مقابلہ کیا، چاروں طرف نے گھیر دیا۔ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کر اس وادی معونہ میں پہنچے تھے، بئر معونہ تک پہنچے تھے۔ لیکن جب وہ سارے کے سارے ان یہودیوں کے دبے میں آئے تو ان کے ساتھ انہوں نے خوب مقابلہ کیا، خوب ان کے ساتھ لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، لیکن سامنے آنے والے لوگ تعداد میں زیادہ تھے۔ صحابہ کرام کی تعداد 67 کے قریب تھی۔ 2-3 صحابہ علیحدہ ہو کر گئے تھے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا، 2 باقی بچے۔ 2 باقی جب بچے انہوں نے آ کر دیکھا کہ ہمارے قافلے پر ان یہودیوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، یہودیوں کی لڑائی جاری ہے اور مسلمان شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حالات کا جائزہ پیش کریں۔ لیکن دوسرے نے کہا نہیں، جب ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں اور شہادت کا رتبہ حاصل کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی یہاں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس عظیم رتبے سے بہرہ مند ہونا چاہیے، ہمیں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرما دیا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو ہمیں جان شہادت نصیب ہوگا، ہم واپس مدینہ منورہ جائیں گے، سرکار دو عالم کو خبر کریں گے کہ ہمارے لوگ شہید ہو گئے، ہم تو جان شہادت نوش کرنے سے رہ جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ آج شہادت قریب ہے، سامنے شہادت مل رہی ہے، جنت تقسیم ہو رہی ہے، اللہ کی رحمتیں بانٹی جا رہی ہیں، ہم کیوں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو کر مدینہ کو واپس چلے؟ ہمارے موت کی خبر، ہماری شہادت کی خبر مدینہ منورہ تو پہنچ ہی جائے گی۔ ہمیں اس موقع پر پھر ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ دونوں صحابہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے اور آ کر اللہ کے رسول کے دین کے لیے، اللہ کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے میدان جہاد میں اترے، یہودیوں کا مقابلہ کیا، مقابلہ کرتے کرتے جامع شہادت نوش کر گئے۔ اس وادی ملونا میں بیرے ملونا کے اس واقعے میں حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی مردہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سانسیں باقی رکھی تھی، ابھی وہ زندہ تھے، لیکن یہودیوں نے سمجھا کہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچے، وہ بچتے بچاتے مدینہ منورہ میں پہنچے، انہوں نے جا کر یہ وادی معونہ کا سارا واقعہ حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ مالک عامر بن مالک نے جو آپ کو کہا تھا وہ سارا کا سارا اس نے دھوکہ دیا تھا، اس نے فرار کیا تھا۔ عامر بن طفیل اور عامر بن مالک یہ آپس میں چچا بھتیجا تھے، ان چچے بھتیجے نے سرکار دو عالم کی جماعت پر حملہ کیا ہے، سرکار دو عالم کو دھوکہ دیا ہے، ہمیں مسلمانوں کو نرے میں دیا ہے، مسلمانوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ حضرت فضیل نے جا کر ساری جا کر بتا دی، ساری حقیقت کھول دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا غم ہوا، بڑی تکلیف پہنچی، بڑا اس پر اثر ہوا، آپ غمگین ہو گئے، آپ دیدہ ہوئے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے الہ العالمین، عامر بن طفیل کے قبیلے والوں نے، عامر بن مالک کے قبیلے والوں نے مسلمانوں پر قہر واجب کر دیا، مسلمانوں کے ساتھ دغا کیا، فرار کیا، دھوکہ دیا۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے، اپنی توفیق سے، اپنے وقت کے مطابق ان پر عذاب نازل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، جبرائیل حاضر ہوا اور آگے عرض دی، اے اللہ کے رسول، اللہ نے سلام بھیجے ہیں، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل سلام لائے، اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل پیغام لائے، اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام حضرت جبرائیل نے آ کر عرض کر دی، اے اللہ کے رسول، اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کو کس وقت عذاب دینا ہے، ہو سکتا ہے ان کو اس قوم میں سے کوئی لوگ توبہ طائب ہو کر، کوئی لوگ توبہ طائب ہو کر اسلام کی طرف آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں، راہ راست اختیار کر لیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کی تقدیر میں
یہ بات لکھی ہو تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. آپ تو اس بات کو نہیں جانتے لیکن اللہ جو جانتا ہے, اللہ کے پاس تو علم موجود ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. ساری غیب کی چابیاں, غیب کے سارے علم, غیب کی ساری چابیاں تو میرے اللہ کے پاس ہیں. کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس ہے. غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں. اللہ فرماتے ہیں محمود آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آج ان لوگوں نے دھوکہ دیا, آج ان لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا, آج ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر دی. آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں. کل کو ایک ایسا دن بھی آ سکتا ہے, ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہی لوگ مسلمان ہو جائیں گے, یہی لوگ آپ پر جان نثار کرنے والے ہوں گے, یہی لوگ آپ کے دین کی خاطر دور دراز کے سفر بھی کریں گے, یہی لوگ مسلمان ہو کر اسلام کا جھنڈا اٹھائیں گے. لہذا آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے. آپ کو نہیں پتا کہ کل آنے والا ہے اور کل وہ کیا ہونے والا ہے. یہ سارا واقعہ اسی ماہ سفر میں پیش آیا. ماہ سفر کے اندر بڑے بڑے اسلامی واقعات پیش آئے اور وادی مؤونہ کا, بئر مؤونہ کا یہ اہم ترین واقعہ جس میں 70 مسلمانوں کو, 70 حجاج کرام کو جام شہادت نصیب ہوا. شہادت کوئی عام چیز نہیں ہے, شہادت وہ عظیم مرتبہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان شہید ہو رہا ہوتا ہے اس کا قطرہ خون کا زمین پر بعد میں گرتا ہے, سب سے پہلے اسے اللہ کا دیدار ہوگا. اور اللہ کا دیدار اتنا عظیم دیدار ہے, اتنی عظیم چیز ہے. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو اس کی دیدار کی عظمت سمجھاتا کہ اللہ کے دیدار کی عظمت کتنی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اکابرین کی زندگی کو پڑھنے سننے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا علینا اللہ.